دعویٰ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا میں خلاصہ نکال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ 3 بیٹے وہ بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، ان میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی حضرت قاسم اور حضرت طیب، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھے، اور حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ یہ تینوں کے تینے بچپن ہی میں وفات پا گئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں کی چاریں یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی۔ ایک بات سمجھ آ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے تھے ان میں سے صرف 2 کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، چاروں کی چاروں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کا پھر آگے اولاد کا سلسلہ بھی چلا، یعنی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی حضرت زینب جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص جب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے ہجرت نہ فرمائی کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بہرحال بعد میں اسلام قبول کر لیا اور دوبارہ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کا نکاح برقرار رکھا، اور مرتے دم تک آخری سانس تک دونوں اکٹھے رہے، یعنی حضرت ابو العاص اور حضرت زینب یہ دونوں میاں بیوی۔ اور پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، حضرت رقیہ یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کی بیوی تھی، اور حضرت ام کلثوم یہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کی بیوی تھی، یعنی کہ 2 بھائی تھے، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، اور ادھر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان دونوں بھائیوں سے نکاح ہوا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کو کس طرح یہ برا بلا کہتا ہے ان کا باپ، ہمارے معبودان جن سے ہم نفع نقصان کی تمنا کرتے گئے، جن سے ہم اولاد مانگتے گئے، جن سے ہم نفع نقصان کی امید کرتے گئے، انہی کی یہ نفی کر رہا ہے، لہٰذا اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں طلاق یافتہ ہوئی۔ حضرت رقیہ کا نکاح پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جس دن جنگ بدر کی فتح مسلمانوں کو ملی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کا ابھی آگے کہیں نکاح آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ پیچھے رہ گئے چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دوسری بیٹیوں سے اور اولاد سے زیادہ محبوب تھی، سب سے زیادہ محبت انہی سے تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اکثر واقعات آتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم کچھ اور تھا۔ اس سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر کسی نے جنتی عورتوں کی سردار دیکھنا تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے، جنتی عورتوں میں سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ میری بیٹی فاطمہ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 15 سال 6 مہینے کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 5 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن، 3 بیٹے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان ہوئے، اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ اور 2 بیٹیاں تھیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یعنی دونوں بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ کی بہنوں کا نام بھی زینب اور ام کلثوم تھا، اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کا نام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب اور ام کلثوم رکھا ہے۔